لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمرہ کرنے کا کیا طریقہ ہے. بہت آسان طریقہ ہے. عمرے کے اندر 2 فرض ہیں، 2 واجبات ہیں اور 8 پابندیاں ہیں. احرام اور طواف، یہ 2 چیزیں فرض ہیں. احرام ویسے شرط ہے لیکن اس کو ہم فرض کہہ سکتے ہیں. اور سعی کرانا، صفا مروہ کے سعی کرنا، اور اس کے بعد حلق کرنا اور عورتوں کا اپنے بالوں کو کٹوانا، یہ 2 چیزیں واجب ہیں. اور اس کے علاوہ اکثر چیزیں، آب زمزم پینا، کندھا کھلا رکھنا اور اکڑ کے چلنا، اور بہت سی چیزیں ہیں جو سنن اور مستحبات میں سے ہیں. طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دیکھیں، اگر آپ اپنے وطن سے جا رہے ہیں تو جہاز اڑنے سے پہلے آپ تمام چیزیں یعنی کہ احرام پہن لیں. مرد حضرات احرام پہن لیں، تیاری کر لیں. جو کچھ قانونی تقاضے ہیں، ضروریات سفر ہیں، وہ سب اپنے ساتھ لے لیں. اور جب جہاز اڑان بھر لے، اس کے بعد آپ ایک تو آپ نے چادریں پہلے سے پہنی ہوئی ہوں گی. اب ساتھ ساتھ آپ نیت کریں عمرے کی، اگر عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو عمرے کی، اور تلبیہ پڑھیں. احرام ان 3 چیزوں کا نام ہے. چادریں پہننا مردوں کے لیے، اور پھر نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا. ان 3 چیزوں سے احرام بنتا ہے. صرف چادریں پہن لینا یہ احرام نہیں ہے. اور عورتوں کے لیے تو چادریں ہوتی نہیں ہے، وہ تو عام لباس میں ہی وہ عمرہ کرتی ہیں، حج کرتی ہیں. تو عورتوں کے لیے نیت کرنا اور تلبیہ کرنا، پڑھنا، ان 2 چیزوں سے احرام شروع ہو جاتا ہے. جبکہ مرد کے لیے 3 چیزیں ہیں: احرام کی چادریں، نیت اور تلبیہ. ان 3 چیزوں سے مردوں کا احرام شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہوائی جہاز کی اڑان بھرنے کے بعد نیت کرنے کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اڑان بھرنے سے پہلے خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی ایمرجنسی پیش آ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی فلائٹ کینسل ہو سکتی ہے، تاخیر ہو سکتی ہے. تو جب ہوائی جہاز اڑ جائے اس کے بعد آپ احرام کی نیت کریں، تلبیہ پڑھیں. اور بلکہ اگر آپ کا کہیں اسٹے ہے، یعنی کہ آپ یہاں سے گئے اور دبئی میں، امارات میں، کہیں بھی آپ کا جہاز رکے گا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس دوسری مرتبہ جب اڑان بھرے گا اس وقت نیت کریں، تاکہ اتنا زیادہ آپ کو جو ہے وہ احرام کی پابندیوں سے آپ بچے رہیں. تو یہ جو نیت کرنے کا اور احرام باندھنے کا جو آخری وقت ہے وہ میقات سے پہلے ہے. میقات سے پہلے کسی بھی صورت میں آپ نے تلبیہ پڑھ لینا، نیت کر لینی ہے. ہوائی جہاز میں ویسے بتایا جاتا ہے کہ میقات آ رہا ہے لہذا آپ نیت کر لیں، لیکن کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے ان کا کہ ممکن ہے کہ میقات میں داخل ہو جانے کے بعد وہ یہ اعلان کریں. اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور احتیاطاً کہا جاتا ہے کہ بھئی ہوائی جہاز اڑتے ہی آپ نیت کر لیں. اب جب احرام آپ نے باندھ لیا اس کے بعد تلبیہ، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے. اور اس کا ورد کثرت سے آپ نے کرنا ہے. گویا کہ یہ حاجی کا اور عمرہ کرنے والے کا ترانہ ہے، اور اس کا یہ ورد ہے. ہر جگہ اوپر چڑھتے ہوئے، نیچے اترتے ہوئے، چلتے پھرتے، ہر وقت آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے. جیسے ہی آپ نے احرام باندھ کر نیت کر کے تلبیہ پڑھا تو آپ پر اب 8 قسم کی پابندیاں عائد ہو گئی. اب آپ کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے، چاہے مرد ہو یا عورت. بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، چاہے مرد ہو یا عورت. اور سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے، لیکن یہ مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے جائز ہے کہ اسے سلا ہوا لباس جس طریقے کا بھی وہ پہن سکتی ہیں. چوتھی پابندی یہ ہے کہ مرد حضرات ایسی چپل نہیں پہن سکتے جس سے یہ بیچ کی ابھری ہوئی ہڈی، پاؤں کی بیچ کی ابھری ہوئی ہڈی، دونوں ٹخنے اور ایڑی کا جو حصہ ہے، یہ 4 چیزیں ہیں، یہ چھپ جائیں. تو ایسی کوئی چپل نہ پہنے، بلکہ ایسی چپل پہنے جس میں چاروں ہڈیاں کھلی رہیں. البتہ خواتین کے لیے ہر قسم کی چپل پہننا، جوتی پہننا جائز ہے. اسی طریقے سے 5ویں پابندی یہ ہے کہ مرد اپنا چہرہ اور سر کھلا رکھیں گے.
جبکہ خواتین سر چھپا کے رکھیں گی، البتہ جو چہرہ ہے چہرہ کھلا رکھیں گی، لیکن چہرہ کھلا رکھنے کے ساتھ ساتھ پردہ بھی ضروری ہے، چہرہ بھی کھلا رکھیں گی لیکن ساتھ میں پردہ بھی ضروری ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکام ہے، پردہ کرنا بھی اللہ کا حکم ہے اور چہرے کو کھلا رکھنا احرام کی وجہ سے یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو لہٰذا ایک ایسی صورت اختیار کرے جس سے دونوں پر عمل ہو جائے، اور وہ صورت یہ ہے کہ ایک چھجے والا یا ہیٹ والا برقع آتا ہے، اسکارف وغیرہ کوئی چیز، تو وہ چیز لے لیں جس کی وجہ سے وہ جو پردہ بھی ہو جائے گا، اور کیونکہ وہ جو اس چھجے کی وجہ سے اس ہیٹ کی وجہ سے وہ پردہ تھوڑا سا دور ہوگا، اس لیے وہ کپڑا چہرے پر بھی نہیں لگے گا، اور اگر ہوا سے اڑ کر چہرے پہ لگ جاتا ہے تو فوراً دور کر دیں، تو اس سے کوئی جنایت کوئی جرمانہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور یہ سارے ہیڈ اس قسم کے وہاں موجود ہوتے ہیں حاجی کیمپ وغیرہ میں اور بازار میں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ پابندی یہ ہے کہ جنسی بات یا کوئی بھی جنسی عمل نہیں کر سکتے ورنہ جرمانہ واجب ہو سکتا ہے۔ اور ایک پابندی یہ کہ واجبات عمرہ یا واجبات حج میں سے کوئی بھی، اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو حج کے واجبات میں سے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو عمرے کے واجبات میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتے ورنہ جرمانہ واجب ہو جائے گا۔ اور آخری پابندی یہ ہے کہ خشکی کے جانور کو نہیں مار سکتے، حتیٰ کہ جو سر میں جو جو ہوتی ہیں جو کو بھی نہیں مار سکتے۔ ان پابندیوں کی خلاف ورزی سے جرمانہ واجب ہوتا ہے۔ اگر چھوٹا جرم کیا ہے تو چھوٹا جرمانہ واجب ہوتا ہے، بڑا جرم کیا ہے تو بڑا جرمانہ واجب ہوتا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں آپ پڑھیں گے، فی الحال تو ہم اس کو مختصراً آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی، ایک تو آپ نے احرام باندھ لیا، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ احرام باندھنے کے بعد جو پابندی آپ پر عائد ہوتی ہے وہ بتا دی گئی آپ کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے احرام باندھنا ہے میقات سے پہلے باندھنا ہے۔ اگر میقات سے احرام کے بغیر گزر گئے تو دم واجب ہوگا، البتہ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئے لیکن یاد دلانے پر یا یاد آنے پر دوبارہ اس میقات پہ آئے اور پھر دوبارہ احرام کی نیت کر کے پھر اندر گئے تو وہ دم اور وہ جرمانہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ واپس آئے ہی نہیں ہیں اور افعال شروع کر دیے ہیں تو اب وہ دم پکا ہو گیا اور دم دینا واجب ہو گیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو آپ اپنے آرام سے سامان رکھیں، اپنی جگہ فلیٹ میں سامان رکھیں، آرام کرنے سے کہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد جب آپ حرم شریف میں آتے ہیں تو کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی دعا مانگے، انشاءاللہ وہ دعا حدیث میں آتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں آ کر آپ نے سب سے پہلے طواف کرنا ہے، اور پہلے بتا دیا گیا ہے کہ عمرے میں طواف فرض ہے، اور طواف کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کے قریب پہنچتے ہی آپ نے تلبیہ جو آپ پڑھ رہے تھے، جو اپنا ترانہ تھا، آپ کا نعرہ تھا، اس تلبیہ کو پڑھنا بند کر دینا ہے، اور عمرے کے اختتام تک تلبیہ نہیں پڑھنا۔ تلبیہ کا حکم عمرے کے اندر طواف شروع کرنے سے پہلے تک ہے۔ طواف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں 3 کام شروع میں کرنا ہے، 1 کام درمیان میں اور 3 کام آخر میں۔ شروع میں کیا کام کرنا ہے؟ شروع میں استباء کرنا ہے، استغفار کرنا ہے اور استلام کرنا ہے۔ درمیان میں کیا کرنا ہے؟ رمل کرنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے، اور آخر میں 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی ہے، ملتزم پہ جانا ہے اور آب زمزم پینا ہے۔ اب اس کی تفصیل سماعت فرمائیں۔ تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے، یہ ضروری ہے، طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرنا ضروری ہے۔ آپ حجر اسود کی سمت میں آئیں گے اور حجر اسود کی سمت کو ظاہر کرنے کے لیے وہاں ایک سبز لائٹ لگی ہوتی ہے، ایک علامتی طور پر سبز لائٹ بنائی گئی ہے۔ اس علامت کو دیکھتے ہوئے، سبز لائٹ کو دیکھتے ہوئے آپ سب سے پہلے استباء کریں۔ استباء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی داہنی بغل کے نیچے سے دائیں بغل کے نیچے سے چادر کا پلو نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیں، تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کا دایاں کندھا کھلا رہے گا۔ اس کے بعد استباء کر لینے کے بعد آپ حجر اسود کے قریب یا دور جہاں بھی جگہ ملے، اس لیے کہ قریب میں رش بھی ہو سکتا ہے، تو دور یا قریب جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود اور آپ کے حجر اسود آپ کے دائیں طرف ہو جائے۔ اس کے بعد طواف کی نیت کر کے دائیں طرف اتنا چلیں کہ حجر اسود اب بالکل سامنے آ جائے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، جس طرح تکبیر تحریمہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں۔ بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑتے نہیں ہیں،
تو استقبال کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ نے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور پھر وہ چھوڑ دینا، جس طریقے سے عیدین میں آپ ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس عمل کو استقبال کہتے ہیں۔ تو یہ دو عمل ہو گئے، آپ نے استباح کیا، آپ نے استقبال کیا۔ تیسرا عمل آپ نے استلام کو کرنا ہے، اور استلام کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کے بالمقابل جہاں کھڑے ہیں، چاہے تو آپ قریب میں کھڑے ہوں تو قریب میں، اور دور کھڑے ہیں تو اس کے بالمقابل سامنے کھڑے ہو کر جہاں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے ایک بار حجر اسود کی طرف اس طرح اشارہ کریں جیسے آپ حجر اسود کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اور تصاویر میں جو تصاویر ہم نے آپ کو دی ہیں، بھیجی ہیں، اس کے اندر اس کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ اشارہ کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں اور ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ اگر رش نہ ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیں، لیکن اگر ازدحام میں رش ہے تو اندر گھس کر ایذائے مسلم کا سبب بننا جائز نہیں ہے۔ تو یہ تین کام آپ نے شروع کے کر لیا، استباح کر لیا، استقبال کر لیا اور استلام کر لیا۔ اس کے بعد طواف شروع ہوگا، اور یاد رہے کہ طواف بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، اس لیے وضو ہونا آپ کا ضروری ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو الٹا کندھا ہے، بایاں کندھا ہے، وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے گا، اور اس طریقے سے اس رخ پر آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ اس کس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ حجر اسود سے کعبے کے دروازے کی طرف آپ چلنا شروع کریں۔ تو حجر اسود سے کعبے کے دروازے کی طرف چلنا شروع کریں گے تو وہ یہی بات ہو جائے گی کہ آپ کا الٹا کندھا وہ کعبۃ اللہ کے سامنے ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے یہ چکر پورا کرنا ہے، 7 چکر پورے کرنے ہیں، اور ان چکروں کو پورا کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف منہ نہیں کرنا ہے، بس سیدھا سیدھا چلتا رہنا ہے۔ اور اس دوران ضروری بات کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دعائیں وغیرہ پڑھیں اور دعائیں کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، لیکن غیر ضروری باتیں نہ کریں۔ ضروری بات کر سکتے ہیں، مسئلہ پوچھ لیا یا کوئی اور ضروری بات کر لی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ان 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہوگا۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ سینہ نکال کر پہلوانوں کی طرح اکڑ کے چلنا ہوگا، اور باقی 4 چکر عام رفتار سے کریں گے۔ اور یہ حکم مردوں کے لیے، خواتین رمل نہیں کریں گی۔ اور یہ جو 7 چکر ہیں، 7 چکروں میں آپ نے استباح کیا رکھنا ہے، یعنی کہ وہ جو دائیں کندھا آپ کا کھلا رہے گا، اور ان 7 چکروں میں سے ہر چکر میں حجر اسود کا استلام بھی کرنا ہوگا، یعنی جیسے ایک چکر پورا ہو تو آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہوگا سامنے۔ ویسے تو چکر کے درمیان آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ نہیں کرنا ہے، لیکن جیسے ہی استلام کرنے کے لیے ایک چکر پورا ہوگا، استلام کریں گے تو استلام کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف آپ کا منہ ہوگا۔ اور ایک تو آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ رکن یمانی جو جس کا آپ کو تصویر میں بتایا گیا ہے، رکن یمانی کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اگر ہاتھ لگا سکتے ہو تو ہاتھ لگائیں، ورنہ دور سے اس کی طرف بھی صرف اشارہ کریں، صرف دایاں ہاتھ لگائیں یا دایاں ہاتھ سے اشارہ کریں، صرف بایاں ہاتھ نہ لگائیں۔ دونوں ہاتھ لگا سکتے ہو، دونوں ہاتھ لگائیں، یا دونوں ہاتھوں سے اشارہ کریں، یا صرف دایاں ہاتھ سے اشارہ کریں، لیکن صرف بایاں ہاتھ نہ لگائیں۔ اور جہاں تک رکن یمانی کو بوسہ دینے کی بات ہے تو غنیہ نامی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ امام محمد رحم اللہ سے منقول ہے، ان کی ایک روایت ہے کہ رکن یمانی کو بھی بوسہ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حجر اسود کو یا رکن یمانی کو جب آپ بوسہ دیں گے تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں خوشبو لگی ہوئی نہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ خوشبو لگی ہوگی تو وہی بات ہے کہ وہ احرام کی پابندی کے خلاف ہو جائے گا۔ اب طواف کے آخر میں جب آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے تو طواف کے آخر میں دوبارہ حجر اسود کا استلام کرنا ہوگا۔ اس طریقے سے ایک طواف میں 8 بار حجر اسود کا استلام ہوگا، اور اس کے بعد طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے داہنے کندھے کو، اپنے دائیں کندھے کو دوبارہ ڈھک لینا ہے۔ اب اس کو کھلا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا طواف پورا ہو چکا ہے۔ اب طواف کے بعد آپ نے 3 کام کرنے ہیں، 2 رکعات واجب الطواف پڑھنے، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے آسانی سے جگہ ملے تو وہاں پہ، ورنہ کہیں بھی جہاں آسانی ہو 2 رکعات پڑھنی ہے جو کہ مسنون ہے۔ اور اس کے بعد ملتزم کے پاس آنا ہے اور وہاں کے خوب دعائیں کرنی ہیں، کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کے دعائیں کرنی ہے، لیکن یہ سنت عمل ہے، اور اگر جگہ نہیں ملتی ہے تو تھوڑا سا دور سے دعا کریں۔ اور اس کے بعد آپ نے آب زمزم پینا ہے۔
یہ ہو گیا طواف اور اس کی سنت اعمال۔ اس کے بعد آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ سعی باوضو کرنا سنت ہے۔ جب سعی کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے سعی کی نیت سے حجر اسود کا استلام کریں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں اور اس کے بعد مروہ کی طرف چلیں۔ جب 2 سبز بتیوں تک پہنچیں تو مرد حضرات ان کے درمیان متوسط رفتار سے دوڑیں گی جبکہ خواتین نہیں دوڑیں گی۔ پھر جب مروہ پر پہنچیں تو مروہ پر چڑھ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں اور اس کے بعد صفا کی طرف چلنا شروع کریں۔ جب 2 سبز بتیوں کے درمیان پہنچے تو اسی طریقے سے دوڑیں۔ تو 7 مرتبہ اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سعی آپ نے صفا سے ہی شروع کرنی ہے اور مروہ پر ختم کرنی ہے۔ صفا سے چلتے ہوئے جب آپ مروہ تک جاتے ہیں تو وہ 1 چکر پورا ہو جاتا ہے، اور مروہ سے سب آپ صفا کی طرف آتے ہیں تو یہ 2 چکر ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے 7 چکر کرنے ہیں۔ صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پر ختم کرنا ہوگا، اور سعی کے اختتام کے بعد 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ جس طریقے سے طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں لیکن وہ واجب ہوتی ہیں، سعی کے بعد بھی 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں لیکن یہ مستحب ہوتی ہیں۔ آخری عمل ہمارا ہے وہ ہے اس سعی کے بعد حلق کرانا یا بال کٹوانا۔ مردوں کے لیے حلق کروانا افضل ہے جبکہ بال کٹوانا جائز ہے، جبکہ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلق نہ کروائیں بلکہ وہ بال کٹوائیں۔ اچھا، بال کٹوانے میں بعض لوگ صرف چند بال کتروا لیتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اس طرح کرنے سے دم واجب ہو جائے گا۔ بال کتروانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات پورے سر کے بال کتروائیں، یا تو حلق کروانے سب سے افضل ہے، یا اگر بال کتروانے تو پورے سر کے بال کتروائیں۔ چوتھائی سر کے بال کٹوانے سے واجب تو ادا ہو جاتا ہے لیکن مکروہ تحریمی ہے، اس لیے پورا سر یا تو حلق کروائیں یا پورے سر کے بال کٹوائیں۔ عورتیں بال نہیں مڑوا سکتی، عورتوں کے لیے پورے سر کے بالوں کو 1 پورے کے بقدر کاٹنا بہتر ہے، جبکہ چوتھائی سر کے بالوں کا کم از کم 1 پورے کے بقدر کاٹنا واجب ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب عمرہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب چاہیں تو اگر آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں رہیں اور بار بار عمرے کریں، لیکن جب اگر آپ یہاں پر رہتے ہوئے بار بار عمرے کرتے ہیں تو وہاں میقات آپ کی دور والی نہیں ہوگی بلکہ قریب میں مسجد عائشہ موجود ہے اور تھوڑا آگے جا کے جیرانہ موجود ہے، وہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ اور اگر آپ مدینہ چلے جاتے ہیں فوراً تو ٹھیک ہے، مدینہ تشریف لے جائیں، لیکن جب وہاں سے جب واپسی ہوگی تو وہاں واپسی کے وقت ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر آنا ضروری ہوگا۔